ہر سال دسمبر میں یا جب بھی آتا ہے ہر سال سے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ حالات سے متعلق. میرا موضوع بھی معاشرہ ہے. میں چند ایک باتیں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. آج رات دنیا میں تحولات آ رہے ہیں، معاشرے بدلیں گے اور ان معاشروں کے اندر بڑے بڑے حالات رونما ہوں گے. میں نے کہا تھا اسٹاک مارکیٹ کے متعلق کریش ہوگی، 2 مرتبہ کریش ہوئی، ابھی بھی وہ کریش ابھی تک نہیں آیا جو ہونے والا ہے. بہت بڑا بحران اور بڑے بڑے بحران. ڈالر ختم ہونے جا رہا ہے. آج بہت سے لوگ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ مولانا کو اللہ کے پاس سے ہو کے آئے، امریکہ بھی کبھی ختم ہو سکتا ہے، ڈالر کا بھی ختم ہو سکتا ہے. بھائی فرعون سے بڑا ہے، نمرود سے بڑا ہے، شداد سے بڑا ہے. بڑے بڑے ظالمائے ختم ہو گئے. اب یہ ڈالر ختم ہونے جا رہا ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے. امریکہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے. میں پچھلے مہینے جرمنی کچھ جشن مجالس پڑھنے گیا ہوا تھا، برلن میں تھا، تو وہاں پہ ان کا جو سربراہ ہے، سیاسی سربراہ، وہ چانسلر کہتے ہیں، جیسے پاکستان میں وزیر اعظم، وہ چین گیا ہوا تھا، جرمنی کا. تو امریکہ نے اس کے سفر سے متعلق کہا جرمنی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مغرب کے ساتھ کھڑا ہے یا چین کے ساتھ. پوری دنیا میں اب سارے ملکوں کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ امریکہ کے ساتھ ہیں یا چین کے ساتھ. لیکن ایک تیسرا راستہ بھی ہے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. میں بہت زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ رہا ہوں. جب بنو امیہ جا رہے تھے، بنو عباس آ رہے تھے، تو امام نے کہا یہ بہترین حالات ہیں کہ میں دین کی آبیاری کروں، علوم کو پروان چڑھاؤں، شیعوں کی تربیت کروں، تعلیم دوں، مضبوط بناؤں اور آگے بڑھاؤں. وہ آپس میں لڑتے رہے دنیا میں حکومت کی خاطر، امام تربیت کر کے مضبوط بناتے رہے. اب ساری دنیا یہ سوچ رہی ہے ہم یہاں جائیں یا وہاں جائیں، نہ یہاں جاؤ نہ وہاں، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. یہ تشیع کی مضبوطی کا دور ہے. اس وقت دنیا کے اندر اقتصادی بحران، کھانے کا بحران. آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان میں جو سیلاب آیا، سندھ کی اس سرزمین پہ کسان بیج نہیں بو پائے گندم کے. آپ کے ہاں زیادہ تر روٹی کھائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے پورے پاکستان میں. دیکھیں ہم مختلف زبانیں بولنے والے یہاں افراد بیٹھے ہیں. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں یہاں. اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پشتو، سرائکی بولنے والے، ان کو دری، گجراتی، کچھی، بے انتہا مختلف زبانوں والے ہیں. ان ہم سب کا پھر بھی ایک اشتراک ہے، پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس سے بھی بالاتر ہم مسلمان ہیں. اور اسلام میں ہمارے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے. ایسا ہی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں. تو بیدان گرامی، یہ دور ہے کہ جہاں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے. سن لیجئے گا، یہ میری چند گزارش ہے. ان تمام فتنوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. دنیا کے اندر ایک ٹرانزیشن ہے جہاں پہ نئی کرنسیز آئیں گی. اب ڈالر ختم ہوگا. خود یورپ، امریکہ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ نئی کرنسی، ایک نیا کوئی کرنسی انٹروڈیوس کرائی جائے، متعارف کروائی جائے. چین اور روس کی آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں کہ ہم ایک نئی کرنسی، اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی ہوگی جیسے بٹ کوائن وغیرہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں سونے کو لے آؤ، کچھ کہتے ہیں کہ یوین یہ چین کی کرنسی، کچھ کہتے ہیں نئی کرنسی لاؤ. بے انتہا اختلافات ہیں. اب نئی کرنسیاں آئیں گی 23-24 تک. محسوس نہیں ہوتا کہ ڈالر 24 تک پہنچے گا، 2024 تک نہیں جا سکے گا. اس دوران بڑے بڑے تحولات، تبدیلیاں دنیا میں، جنگ رونما شاید ہوں، دنیا کے حالات بدلیں گے. اور اقتصادی بحرانوں کے ساتھ ساتھ کھانے کا، گوشت کا بہت بڑا بحران آئے گا. چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی. ابھی بتایا نہیں جا رہا، آپ کے میڈیا پہ تو بالکل کنٹرول ہے، دنیا کے حالات بتائے ہی نہیں جاتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہیٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے، دکانوں پہ سامان نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ بریڈ ہے، نہ گوشت ہے. کئی ممالک میں پیسہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے بازاروں، دکانوں میں. تو ابھی پاکستان کے اندر اس وقت گندم نہیں بوئی گئی، لیکن پھر بھی پاکستان ایک زرعی ملک ہے.
امریکہ کے ایک بہت بڑے ماہر اقتصاد نے جملہ کہا ہے کہ امریکہ کی 50% آبادی مر جائے گی اس کھانے کے بحران میں آئندہ چند برسوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ محنت نہیں کر سکتے. پاکستان کی 65% آبادی دیہاتوں میں ہے اور باقی افراد زراعت کی وجہ سے یہاں سروائیو کریں گے, بچیں گے. میری باتیں پریشان تو نہیں کر رہی ہیں؟ میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں, بہت سی باتیں کہنے والا ہوں. یہ تمام بحران آئیں گے سیاسی, نئے ملک بنیں گے, نئے بارڈرز بنیں گے. 1923 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا جو ترکوں کی خلافت تھی, ترک حکومت کرتے تھے. اب وہ 100 سال کا معاہدہ تھا, برطانیہ نے حکومت ختم کی تھی ترکوں کی خلافت عثمانیہ, اور اس کو 100 سال اگلے سال مکمل ہو رہے ہیں. ترکی نے کہہ دیا ہمیں پورا حجاز اور پورا عرب ممالک سارے نہیں چاہیے, لیکن ہمیں مکہ مدینہ کی ایڈمنسٹریشن واپس کر دو. کیا آیا اس پہ اختلافات اور لڑائیاں نہیں ہوں گی؟ میں سیاسی حالات پہ اور نہیں بولتا, ختم. سن لیجئے, یہ تمام بحران آئیں گے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بہت بڑا اور بحران جو شروع ہو چکا ہے, دنیا میں برف کے تودے پگھلنے لگے ہیں. سب سے بڑا برف کا جو تودا ہے نا وہ ہے انٹارکٹیکا میں, قطب جنوبی میں, اور اس کے بعد یہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم, یہ جو پاکستان کا پورا پہاڑی سلسلہ, یہاں برف پگھل رہی ہے. برف کے پگھلنے سے سیلاب آتے ہیں جو پاکستان میں آیا, کیونکہ انسانوں نے دنیا کے اندر پولوشن بڑھا دی ہے. انسانوں نے دنیا کے اندر آب و ہوا کو آلودہ کر دیا. سب سے زیادہ چین, ہندوستان, امریکہ, یورپ, ان کے پاس فیکٹریاں زیادہ ہیں, یہ کر رہے ہیں آلودہ. اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کے اندر پاکستان بھی ہوگا. انڈونیشیا دنیا کا 4تھی بڑی آبادی ہے. انڈونیشیا مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی, پہلا چین, ہندوستان, امریکہ, پھر انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے. انڈونیشیا کا جکارتہ دارالخلافہ ہے. 2024 میں جکارتہ ختم ہو رہا ہے اور نیا کیپٹل بن گیا جس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جکارتہ پانی کے نیچے چلا جائے گا. دنیا کے بہت سے ممالک, کیوں؟ برف پگھلے گی تو سمندر کی سطح بڑھ جائے گی, اوپر آ جائے گی. جن شہروں کو سب سے زیادہ متاثر جو ہوں گے ان میں سے کراچی بھی ہے. اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے لکھا ہے کراچی کے لیے, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں سونامی کیوں نہیں آتی, یہاں طوفان کیوں نہیں آتے. سارے سمندروں کی سونامیاں کراچی کی طرف آتے ہوئے پلٹ جاتی ہیں, دائیں بائیں ہو جاتی ہیں. انہیں کیا پتا یہاں عبداللہ شاہ غازی ہیں. بولوں یہ جو بول رہا ہوں موضوع یا کہ رہنے دو؟ مجھے وقت دکھا دیے گا, میرا وقت ہے. عزیزان گرامی, دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا بحران آ رہا ہے جہاں پانی کی قلت کے مسائل ہوں گے. یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے کربلا میں پانی پہ جنگ ہوئی تھی, آخری زمانے میں بھی پانی پہ جنگ ہوگی. میں اکتوبر میں نجف اشرف میں تھا, زیارات پہ عراق میں تھا, تو ایک کینیڈا سے وفد آغائے سستانی سے ملاقات کے لیے گیا اور ان سے کہا کہ دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں, کھانے کا بحران آ رہا ہے, سیاسی بحران آ رہے ہیں, کھانے کی قلت ہو رہی ہے, جنگیں ہونے والی ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہم اپنے آپ کے لیے کون سی دعا پڑھیں کہ ہم بچیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, سب تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا, سید علی حسینی سستانی نے, انہوں نے ایک جملہ کہا سارے شیعوں سے کہہ دو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, امام صادق کا وعدہ ہے اگر تم ہمیں مانتے رہو گے حالات میں تم بچتے رہو گے, لیکن شرط ہے ایمان, شرط ہے ولایت. اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پہ قائم رہے. آخری زمانے میں ایمان ضائع ہوگا, لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا, لوگ دور ہو جائیں گے دین سے, اللہ کا انکار کر دیں گے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے, دین کا انکار کریں, قرآن کا, اہل بیت کا. یہ وہ زمانہ جہاں دین کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامنا. اس زمانے معاشرہ ان تمام چیزوں سے بنتا ہے. ان تمام کے تمام حالات کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم کھانا نہیں ہے, سب سے زیادہ اہم گندم نہیں ہے, پانی نہیں ہے. سیاسی حالات بنتے بگڑتے رہیں گے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ پاکستان کے سیاسی حالات سے خراب ہیں. بھئی یہ کربلا سے بدتر حالات نہیں ہیں جہاں بیبیاں قیدی تھیں,
مٹ گیا یزید، زینب کبریٰ کا نام بھی باقی ہے، حرم بھی باقی ہے۔ میں یہ جملے جو کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ان تمام حالات کے اندر ایمان، کربلا، یہ ہمیں بچائیں گے۔ کوئی سیاستدان ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ تمام دنیا کے سیاستدان جمع ہو کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، تمام دنیا کے دولت مند پیسہ ایک طرف، تمام دنیا کا میڈیا جمع ہو کے ایک طرف کھڑا ہو جائے اور تینوں کہیں کہ ہم بچائیں گے، یہ نہیں بچا سکتے۔ بچائیں گے تو محمد و آل محمد بچائیں گے۔ یا علی، آپ سلامت رہیں۔ جب میرے بزرگ نعرہ لگاتے ہیں تو میرا خون دگنا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم حضرت حبیب ابن مطہر کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت مسلم ابن اوسجا کے ماننے والے ہیں۔ میں یہ تمام حالات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کسی اور کی زبان سے سنیں گے تو کہیں پریشانی لاحق نہ ہو جائے۔ سنیے، بڑی بڑی یہاں پہ میں جانتا ہوں تحقیق کرنے والی شخصیات موجود ہیں۔ توقیع مبارک 12ویں امام علیہ السلام کی، اللہم صلی اللہ محمد علیہ، 12ویں امام علیہ السلام کی دستخط میں موجود ہے: اے میرے شیعو، تم کئی مرتبہ اسی شاخ کو کاٹ دیتے ہو جس پہ تم بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، بچتے صرف اس لیے ہو کہ ہمیں مانتے ہو، ہم تمہیں بچا لیتے۔ ہم بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کرتے رہے، نہیں، توبہ کریں، ایک دوسرے کی دشمنی نہ کریں، لیکن ان حالات میں اگر کوئی ہمارے لیے امید ہے تو صرف ہمارے ہی لیے ہے۔ باقی سب کو تاریکی نظر آ رہی ہے، ہمیں نور نظر آ رہا۔ معاشرہ آج بڑے تشدد کا شکار ہے، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں حالات ان تمام حالات کے باوجود بھی اگلے 1-2 برس میں بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کے اندر جو ممالک بحرانوں سے گزرنے کے بعد پھر ڈیولپ ہوں گے، ابھریں گے، ان میں سے ایک پاکستان ہوگا۔ دنیا کی آئندہ جو بڑی بڑی طاقتیں 600 سال سے یورپینز کا، یہ جو آپ لوگ گورے کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا راج تھا سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے۔ امریکہ بھی، مقامی جو لوگ تھے وہ ریڈ انڈین تھے۔ یہ جو انگریز ہیں وہاں پہ، یہ برطانیہ کے ہیں، آئرلینڈ کے ہیں، فرانس کے، جرمنی کے۔ 87 برس سے 90 برس سے امریکہ کا ڈالر دنیا میں ریزرو کرنسی ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ کی کرنسی ریزرو کرنسی تھی، اس سے پہلے فرانس کی، اس سے پہلے اسپین، اس سے پہلے ہالینڈ کی، اس سے پہلے پرتگال۔ 600 سال سے ان کا راج ہے۔ اب ان کا راج ختم ہو رہا ہے، اب نئے بڑے بڑے دوسرے ملک آ رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے سیاستدان، حکمران اور ہمارے جو سربراہی طبقہ ہے وہ ہمیشہ دنیا کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، میرے سارے اپنے نوجوانوں سے، بھائیوں سے، اپنے بچوں سے خاص درخواست ہے، میرے ان جملوں کو بس میں نے اسی پہ تمام کر رہا ہوں مجلس آج کی۔ سارے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اس کی اس کی طرف، اس ملک کی طرف جائیں یہ پیسے والا ہے، اس ملک کی طرف جائیں وہ پیسے والا ہے، اس ملک کے پاس تیل زیادہ ہے وہاں گیس زیادہ، کس کی طرف جائیں؟ ان ملکوں کی طرف مت جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، رسول اللہ کی طرف جاؤ، علی مرتضیٰ کی طرف جاؤ۔ یہ وہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ ولایت نہیں رکھتے، یہ طاغوت ہیں، یہ ظلم و جور سے منواتے ہیں۔ جس بات پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، آیا دنیا سے غلامی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، اب غلام بیچے نہیں جاتے، زنجیریں نہیں باندھی جاتی، لیکن اب غلامی کے انداز بدل گئے ہیں۔ اب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، اب بینک اکاؤنٹ کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، بڑی بڑی نوکریوں کے ذریعے، کہ انسان کسی فکر کا، کسی سوچ کا غلام بن جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، دوسروں کے غلام نہ بننا جبکہ تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اور اگر غلام بننا ہی ہے تو محمد و آل محمد کے غلام بنیے، دنیا کے حکمران کے غلام مت بنیے۔